باہر سے سازش پلان ہوئی, اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ایک مراسلہ آتا ہے, ہمارے ایمبیسڈر سے میٹنگ ہوتی ہے ایک امریکی آفیشل کی, اور ادھر وہ اس کو کیا کہتا ہے, یہ ذرا سنیں, تکبر سنیں ذرا اس کا تکبر. ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس نو کانفیڈنس موشن میں نہ ہرایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تکبر سنیں, 22 کروڑ ہماری عوام, دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک, اور ایک آفیشل ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے, ابھی آیا نہیں تھا, اس کو پہلے ہی پتا تھا, کہتا کہ اگر یہ آپ نے اس کو یہ اگر کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر کامیاب ہو گیا, اور یہ سنو میرے پاکستانیوں, کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. ہم نے کیا جرم کیا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کہ کیا یہ جرت کی کہ ہم روس چلے گئے اپنے ملک کی خاطر, یا یہ کہا کہ ہم آپ کو بیس نہیں دیں گے؟ تو میرے یہ یاد رکھو کہ ان کو یہ کدھر سے غلط عادتیں پڑی. ہندوستان کو کیوں نہیں یہ کہتے؟ ان کی جرت ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو وہاں, اچھا پرائم منسٹر میں ہوں, یہ سنا ذرا, چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں, اور میسج کس کو دے رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں کس کو ہٹا دو؟ بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر تو میں تھا. تو میرے پاکستانیوں ذرا غور سے سنیں یہ سازش. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم اگلے دن عدم اعتماد کی وہ آتی ہے تحریک, وہ ٹیبل کرتے ہیں اسمبلی میں, اور ہمارے جناب 20 لوگوں کو وہاں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی بولی لگ جاتی ہے, 20 کروڑ میں ان کے ضمیر بکنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے اتحادی ہیں, میں منہ سے لائی آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ واحد رہ گئے, باقی سارے چلے گئے. ان کی قیمتیں لگی, بولیاں لگی, جیسے بقرہ عید پہ بکرے بکتے ہیں, بند کیا جناب ان کو سندھ ہاؤس کے اندر. سندھ سے پولیس لے کے آئے. سوچیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میں اپنی آج بڑے ادب سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے, یہ قانون کے خلاف نہیں ہے کہ بک رہے ہیں بکروں کی طرح, عوام سے ووٹ لے کے آئے ہمارے ٹکٹ پہ, اور وہاں جا کے ان کی بولیاں لگ گئی. یعنی یہ ویسے دیکھو میرے پاکستانیوں, ایک آپ سب نے وعدہ کرنا ہے, ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں, میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں, لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا آپ نے. ضمیر فروشوں کو, جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے نہ ان میں شرم ہے, کہ ساری زندگی ان کے بچوں کے اوپر دھپا لگے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا, اپنے ضمیروں کو بیچا, ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر ایک مور لگے کہ کبھی یہ سیاست کے پاس نہ آئے. جن جن حلقوں میں یہ جائیں گے, میری قوم پاکستانیوں, اگر آپ نے ان کو کسی بھی حلقے میں جیتنے دیا, آپ اس ملک سے غداری کریں گے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. عدالتیں بھی 12 بجے کھل جاتی ہیں. میرے یہاں دونوں سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکس سپیکر اسد کیسر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور قاسم سوری, دونوں ہیرو ہیں. ہم سارا وقت, ہمارے آئین میں ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات تھی, ہمارے آئین میں یہ تھا کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ, لیکن یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے, ہم نے سب یہ اس کو جاتے دیکھا, اور ہم نے پھر یہ دیکھا, اور یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے. پاکستانیوں ذرا میری یہ بات سننی ہے, سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے, کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے, جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, جو ضمانت پہ تھے, ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا. پاکستانیوں, میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں نہ امریکنوں کو جانتا ہے نہ یورپینز کو جانتا ہے جو میں جانتا ہوں, کوئی نہیں میرے سے بہتر جانتا. ان کے اپنے ملکوں میں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی ضمانت پہ ہو, اس کو پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے, اس کو چپڑاسی بھی بنا دے, یا انہوں نے ہمارا پرائم منسٹر بنا دیا, اور اس کے بیٹے کو جو سارا لاہور جانتا ہے کہ ہر ایک چیز کے اوپر رشوت لیتا تھا, اس کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. میں یہ سوچتا ہوں, آج میرے پاکستانیوں سنو ذرا, میں یہ سوچتا ہوں, کیونکہ میں ان معاشروں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں, ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. خود سوچو, 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں. کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟
یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ اور کیا آصف زرداری نے حدیبیہ پیپر مل کا اربوں روپے کا کیس نواز شریف اور شہباز شریف پہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ دونوں مل کے فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہتے تھے؟ اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ 3 اسٹوجز کو، یہ ملک کے مانع ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں؟ میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بڑا اس ملک پہ ظلم کیا انہوں نے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو کرے گا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا، یہ سنیں میری بات خاموشی، یہ بہت ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کیوں پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا۔ 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، میرے پاکستانیوں، 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں۔ ایف آئی اے کے 16 ارب روپے اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ میں آج ساری دنیا سے پوچھتا ہوں، اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو ایف آئی اے کے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایف آئی اے کے آفیسرز کو جنہوں نے اس کے کیس نکالے اور پکڑے، جب اس کا بیٹا سلمان شہباز باہر بھاگ گیا، جب اسے پتا کہ ایف آئی اے پکڑنے لگی ہے، اس سے پہلے دماد ان کی اپنی حکومت میں، جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس کا شہباز شریف کا دماد باہر بھاگا کرپشن کے کیسز سے ڈر کے، نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کے پاس لندن میں کدھر سے آئیں۔ اسحاق ڈار پرائم منسٹر کے پلین پہ نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ 95% ان کے اوپر کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے، پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ آج جدھر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا گورنمنٹ آفیسر ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ کب؟ آگے سے ایف آئی اے کب ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ جب ان کو پتا یہ ہوگا کہ یہ تو ان کے اوپر انتقامی کارروائی کریں گے اگر واپس آ گئے۔ اب سوچیں، کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی اے جس نے اس کے اوپر کیسز نکالے ہیں یہ اسی کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس نے اس دلیر ذہین آفیسر کو فارغ کیا جس نے اس کے کیسز پکڑے تھے۔ تو میں پھر بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا، ان آفیسرز کی؟ کیا آپ کا کام نہیں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ جو آدمی ایف آئی اے میں پکڑے ہوئے کیسز، آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا؟